تو جیسا کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو مسلمان تو ویسے ہی باہر کتنے گناہ کر رہا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور نماز سے پہلے جو وضو کے اندر پانی خوب بہا رہا ہے، تو یہ جو اسراف کر رہا ہے اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ ظاہر پہلے ناراض کر رہا ہے پھر بعد میں. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر جو ہے نا مسح کرنے کے دوران بھی اگر نل بند کر دے آدمی تو کتنے پانی کی بچت ہوگی. اور جو وضو کر رہے ہیں اتنی موٹی دھار کھول کے اگر وہ اپنے وضو کے نیچے 20 لیٹر کی بالٹی لگا دیں پانی کی، تو پتہ چلا کہ 1 لیٹر پانی خرچ ہوا ہے وضو میں اور 19 لیٹر ضائع ہوا ہے جی. تو یہ پانی کا بہت اسراف ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جو وہمی ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر پانی بہائے چلے جاتے ہیں، انہوں بولتے ہیں پاکی نہیں ہوا، تو ان کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ حکم دے دیں، ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ تیمم کر لیا کریں، وہ پانی ضائع نہ کریں. اچھا، رفیع بھائی کو مجھ پر اشکال یہ ہے کہ رفیع بھائی کہتے ہیں میں اتنا لمبا سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب مختصر دیتے ہو. میں اس لیے دیتا ہوں کہ رفیع بھائی نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، پورا سمجھا دیا ہوتا ہے. دیکھو، اسراف جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا کہ حد سے تجاوز مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں وضو کرتے تھے بہت چھوٹا سا برتن تھا، اس میں آپ کا وضو مکمل ہو جایا کرتا تھا. جو آج کل کا جو لوٹا ہے نا، اس سے بھی چھوٹا برتن تھا. آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو نیچے بالٹی رکھیں اور چیک کریں میں نے کتنا پانی بہایا ہے، پوری بالٹی بھر چکی ہوگی. یہ گناہ ہے جو نماز سے پہلے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی نماز بھی اور وضو بھی گناہ کر کے کر رہے ہیں. یعنی کم از کم جیسے آدمی عمرہ کرنے جائے اور حرام پیسوں سے جائے تو اگلا کہے گا نا بھائی حرام پیسوں سے کچھ اور گناہ کر لیتا، عبادت تو حلال پیسوں سے ہو نا، تو وضو تو سنت کے مطابق ہو نا. اس لیے وضو میں پانی کم بہایا کریں. نلکا کھول کے، میں نے دیکھا ہے کیسے بہاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھتے ہی پہلے نلکا کھول دیں گے، پھر آستینے چڑھا رہے ہوں یوں کر کے نا بھائی، پہلے آستینے اوپر کر لیتے، پھر نلکا کھول لیتے. اس کے بعد جو کھلے گا فل چوڑیاں کھولیں گے، فل پریشر سے، اپنے کے ساتھ دوسرے کا وضو بھی ہو رہا ہے. اتنا کھولو جتنا آرام سے ہاتھ ہو. پھر جب کلی کرنی ہے اس کو تھوڑا بند کر دو، بالکل ٹائٹ نہیں کرو، اس سے واشر اس کا خراب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہلکا کر دو کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اس دن نلکا بند رہے. پھر جب مسا کرنا ہے تو نلکا بند کر دو، وہ جو کھلتا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے. اور رگڑ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاؤں رگڑ رہے ہیں ایسے جیسے سروس ہو رہی ہے. اور پھر مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے، لوگوں کے چندوں کا پانی ہوتا ہے، وہ لوگوں نے آپ کی عیاشی کے لیے نہیں دیا ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے پانی سے اسراف کرنا حرام ہے. 2 گناہ، ایک اسراف کا گناہ، دوسرا جو وقف کا مال ہے وہ ضائع کر رہے ہو آپ. اور پانی کی ویسے ہی کتنی کمی ہے، اصولی طور پہ تو پانی کی کمی پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ خوب سمجھ لو. یہ فیملی پلاننگ والے الو بناتے ہیں کہ پانی کم پڑ گیا، بچے کم پیدا کرو. پانی بے تحاشا ہے. صرف ایک کینیڈا میں 10 لاکھ جھیلیں ہیں پانی کی، لیکس بڑی بڑی، اور بھی دنیا میں، پاکستان میں بھی بہت ہے پانی. بات یہ کہ پانی کو محفوظ کرنے کا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا منصفانہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سارا زور گورنمنٹ اس پہ لگا رہی ہے بچے روکو. اس میں نہیں لگا رہی کہ جو پانی بارشوں سے برس رہا ہے اس کو ڈیم بنا کے محفوظ کرو اور ڈسٹریبیوشن منصفانہ انداز سے ہو. ہم اپنی گلی میں دیکھتے ہیں ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ اس کی ٹینک بہتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرے گھر میں جب وہ نلکا کھولتا ہے تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہی انتہائی غلط ہے. اب جب یہ حالات ہو تو پھر پانی کو ضائع کرنا تو اور بڑا جرم ہے بھائی. ایک گھر میں پانی کا ایک قطرے کو ترس رہے ہیں اور آپ نل کے کھول کے بہائے چلے جا رہے ہو. تو غسل میں بھی، وضو میں بھی ایک پانی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس لمٹ میں رہنا چاہیے آپ کو.